अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुश पाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी के घर पे मेरा दूसरा दिन था और मैं सुबह ही सुबह उठ गई थी क्योंकि मेरे रूटीन में जो है ना मुझे आदत हो गई अब सुबह उठने की। तो मैं इतनी अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी कि सब लोग सो रहे थे और पापा और मैं जाग रहे थे। पापा ने मेरी शक्ल दी, पापा ने बोला भूख लग रही, नाश्ता करोगी? तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल। तो फिर पापा ने जो है ना यहाँ पर बाहर से नाश्ता मंगवा लिया था और अम्मी को तंग नहीं किया था। खैर यहाँ पे मेरा पापा ने ऑर्डर दे के मंगवाया था ये आलू के पराठे, चिकन पराठा, लच्छे वाले पराठे, अंडा पराठा और अंडे कुछ ऑमलेट थे और चाय, ये भी बाज़ार की थी। मतलब सब कुछ हम लोगों ने ना ऑनलाइन मंगवा के फिर हम लोगों ने नाश्ता के साथ बैठकर बड़ा मज़ा आया भाई। जो है ना काफ़ी दिन बाद मैंने बाहर का नाश्ता खाया होगा। तो नाश्ता करने के बाद नींद उड़ गई थी, नींद आ नहीं रही थी। फिर यहाँ पर जो है ना टाइम भी ओवर हो चुका था, अम्मी की काम वाली आई नहीं थी। तो फिर झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था, डस्टिंग भाभी ने कर ली थी। तो ऐसे मिल बांट के काम कर लिया था और ये था कि चलो इसी बहाने मेरी भी थोड़ी एक्टिविटी हो जाएगी साथ साथ में। तो ये है। उसके बाद जो है जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब मैं घर जाती हूँ तभी ये तोता खुलता है, वरना पूरा महीना या पूरा दिन ये बंद ही रहता है। तो ऐसा है, जब मैं वॉक पे जाती हूँ तो अम्मी का घर बीच में पड़ता है। तो ऐसा होता है कि शायद मुझे ना फिर मगरिब के बाद, मगरिब का टाइम होने वाला होता है ना, जैसे आप लोगों को बताया था मैंने कि मैं वॉक पे जाती हूँ तो मगरिब का टाइम होने वाला होता है। तो फिर मुझे शायद फ़ौरन घर पे छोड़ देते हैं और फिर मगरिब की नमाज़ अदा करके और फिर मुझे वापस जो है ना यहाँ से लेकर घर चले जाते हैं। खैर अभी तो मैं यहाँ पर जब रुकने आई हुई थी ना, ये उस दिन का व्लॉग है। 2 दिन से मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो जिसकी वजह से ना मैं मोबाइल देख रही थी, ना मैं कुछ एडिटिंग कर रही थी, ना व्लॉग शूट कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। खैर तो बस ये है, आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा मुझे। तो 2 दिन मेरा व्लॉग अपलोड नहीं हुआ तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा वो हो गया था कि मतलब डीएम आना शुरू हो गए थे मुझे कि हम पर सब कुछ खैरियत तो है, हमें मैसेज के ज़रिए ही बता दो कि तुम कैसी हो, तबीयत ठीक है। तो लोगों का इतना प्यार देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर इसके बाद यहाँ पर ना तहसीन को मैंने बुला के इसके साथ मैं वॉक पर गई थी। लोहा लगकर 4 चक्कर कितने घर को पाई हो। हम कितने टाइम बाद आए हैं साथ में वॉक पे है। तहसीनों में आते थे हम बातें करते रहते थे, हम बातें ही करते रहते थे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। गाने गा रही हूँ। तो यहाँ पर भाभी, मैं, तहसीन, अम्मी, हम चारों ही वॉक पे निकल गए। मतलब एक को वॉक कराने के चक्कर में चारों घर से बाहर निकल गए और बच्चे भी थे हमारे साथ। मज़े की बात तो ये है। फिर इसके बाद हम लोगों ने खैर वॉक वगैरह करी है और फिर उसके बाद मगरिब का टाइम हो गया था। मगरिब से पहले पहले हम लोग घर आ गए थे। फिर जो है लाइट चली गई थी, जैसे कि जाती है, आप लोगों को पता है हर व्लॉग में बस मेरा यही कहना होता है कि लाइट चली गई, लाइट आ गई, ये बड़े मसले हैं। तो खैर यहाँ पे हम लोग सब छत पे बैठे हुए थे, हवा चल रही थी, मट्टी भी उड़ रही थी, जैसे कि कैमरे में आप लोगों को नज़र भी आ रही होगी। लाइट भी गई हुई थी और गर्मी भी बहुत बेतहाशा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग यहाँ पे छत पे बैठकर चाय समोसे इंजॉय कर रहे थे और सब लोग मिलकर बैठकर बातें भी कर रहे थे। साथ साथ में यहाँ पर बाजी भी आई हुई थी। जब तो अभी पिछले 2 दिनों में ना मेरी तबीयत कुछ इस तरह से डाउन चल रही थी कि मैं वॉक पर भी नहीं जा रही थी। मैं वॉक तो खैर घर में भी नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, बस बैठी हुई थी। बिल्कुल समझ नहीं आता, पैर में स्वेलिंग कितनी ज़्यादा हो गई थी। और इसके बाद जो है यहाँ पर बस हम लोग बैठे हुए थे। तहसीन ने जो है ना रात को फिर हम सब के लिए ब्रोस्ट बर्गर मंगवा लिया था। माशाल्लाह से तहसीन का दिल बहुत बड़ा है भाई। मतलब वो बच्चों का और बाजी आती हैं, मैं आती हूँ, रात का अगर डिनर करना होता है तो वो ऑनलाइन हमारे लिए इस तरह की चीज़ें मंगवा के ना एक पार्टी कर देता है भाई हमारी। तो वैसे शादी से पहले भी तहसीन हमारा बहुत ख्याल रखता था, वो अपने दिल से जो है ना हर चीज़ कर रहा होता है। तो यहाँ पे उसने मेरे लिए ब्रोस्ट मंगवाया था और बच्चों के लिए बर्गर थे। तकरीबन हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, टीवी देखते हुए खाना खाया, बड़ा अच्छा लगा। तो बस ये है। वैसे भी जब मैं वॉक पर जाती हूँ ना रोज़ाना, तो शाजिब के साथ भी, तो ये होता है कि वॉक करते करते फिर प्यास लगने लग जाती है। अब अम्मी का घर अल्लाह का शुक्र है करीब है, तो फिर होता यूँ है कि फिर मैं अम्मी के घर रुक कर थोड़ी देर पानी वानी पी के, चाय वाय पी के, आधे घंटा बैठ के नमाज़ अदा करके फिर मैं यहाँ से जाती हूँ। तो रोज़ाना इस बहाने मुलाकात भी हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है कि घर करीब है, वरना ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो ना शादियों के बाहर के मुल्क गई हैं, उनकी मुलाकात रोज़ाना अपने पेरेंट्स से नहीं हो पाती है। तो फिर वो वीडियो कॉल के ज़रिए बात करती हूँ कि अपने पेरेंट्स से अच्छी बातें करनी भी चाहिए। तो खैर ये तो उस दिन का व्लॉग है जो अभी मैं बीच में गई थी अम्मी के घर रुकने के लिए, और ये नेक्स्ट डे का है। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि अम्मी के घर जब मैं जाती हूँ ना तो मेरा कुछ खास काम वाम मुझे कुछ होते नहीं है। ज़ाहिर है। तो ऐसा होता है कि अगर भाभी के साथ बात करें तो खड़े खड़े बर्तन धुलवा लिए, या अगर अम्मी के घर में काम वाली नहीं आई है तो झाड़ू पोछा मैंने कर लिया, या फिर जो है बाकी काम किसी और ने देख लिए। तो इस तरह से मतलब थोड़ा थोड़ा हाथ बटाते रहती हूँ ताकि यार मेरी भी थोड़ी सी ना हाथ पाँव चलते रहें। तो ये है, अपने घर में भी तो करते हैं ना इंसान, तो अपने अम्मी घर जाके भी कर लेंगे तो उसमें क्या है।
ویسے بھی عادت جب پڑ جاتی ہے نا کام کی تو پھر انسان کہیں پہ بھی وہ کر ہی لیتا ہے. یہ نیکسٹ ڈے کا کلپ ہے اور یہاں پر امی نے ناشتہ بنایا تھا. بھائی آج ہمیں جو ہے باہر سے ناشتہ نہیں منگوایا تھا, آج امی کے ہاتھ کا ناشتہ کروں گی. اچھا فرسٹ ڈے میں نے بھابھی کے ہاتھ کا ناشتہ کیا, دوسرے دن مجھے پاپا نے ناشتہ کرایا, اور تیسرے دن جہاں پر امی نے مجھے ناشتہ بنا کر دیا تھا. اور ایک اور دن مطلب تحسین نے ناشتہ کرایا تھا, وہ پیٹیز اور باہر سے جو چنے ملتے ہیں نا کھانے والے وہ لے کر آیا تھا, اور جوس. اس کا میں کلپ نہیں بنا سکی کیونکہ وہ بہت ارلی مارننگ تھا, نیندوں میں ہو رہی تھی تو میں شوٹ نہیں کر سکی. خیر تو اس طرح سے میرا جو ہے نا میں دن گزارے اور بڑا اچھا لگا, مطلب مائنڈ فریش ہو گیا بہت زیادہ نا. پھر وہی بات کہ امی کے ساتھ پھر نا کچن میں بیٹھی ہوئی باتیں کرتی رہی امی اور بھابھی سے. پھر یہاں پر دوپہر کا ٹائم ہو گیا تھا, نماز ادا کر کے پھر ہم لوگ نکل گئے تھے واک کرنے کے لیے. تو اس سے پہلے والا جو میں نے ولاگ اپلوڈ کیا تھا اس پہ کافی لوگوں کے اس طرح کے کامنٹس تھے کہ بھائی آج جو ہے نا امبر تم اپنے کچھ دن میکے رک جاؤ, اپنی امی کے گھر رک جاؤ, اور بہت اچھا لگ رہا ہے اپنی امی کے گھر آئی ہو, رونق آ گئی, وہی پہلی والی ویڈیوز اور یہ وہ. تو مجھ سے زیادہ تو سب لوگ خوش ہو رہے تھے کہ امبر اپنے میکے جا کر نا جو ہے تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے چلے گئی. تو آرام تو خیر میں وہاں پہ بھی کر لیتی ہوں کیونکہ بس مجھے صبح صبح کا ہی کام ہوتا ہے, 12 بجے تک اپنا کام کیا, پھر اس کے بعد پورا دن میرا فری. اور اگر اب کچھ چلنا پھرنا کام کرنا تو وہ ہلکے پھلکے چلتے ہی رہتے ہیں. خیر جو ہے اس کے علاوہ شازیہ بھی میرا کافی سارے چیزوں میں نا ہاتھ بٹاتے ہیں, کبھی مطلب مجھے اکیلا اس طرح سے چھوڑا نہیں ہے انہوں نے. مطلب میرے ساتھ وہ جتنا ہو سکتا ہے نا وہ کوپریٹ کرتے ہیں, ہاتھ میں کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں. اور جیسے کہ آپ لوگ پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا میں نے فریج آرگنائز کرنا ہے, میری واک کا, میری ہر چیز کا بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں. تو اس لیے میرا وہاں پہ دل لگا رہتا ہے. میرے شازیب ہیں, شازیب کی امی ہیں, سب لوگ بڑا خیال رکھتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. خیر یہاں پر تو امی کے گھر بھی میں یہاں پر رکنے جو آئی تھی نا, بیٹری کا بڑا مسئلہ ہو گیا تھا. بیٹری تو اللہ کا شکر ہے لگ گئی ہے, لیکن ابھی تک لائٹ کا بڑا پرابلم چل رہا ہے. مطلب صبح 8 بجے لائٹ جاتی ہے اور شام کو 7 بجے لائٹ آتی ہے. تو جسٹ امیجن کہ ہم پورا دن ہی اس طرح سے گزر جاتا ہے. تو خیر دیکھتے ہیں یہ کام بھی کب تک چلتا ہے, تھوڑے دن کی بات ہے, سننے میں تو یہی آیا ہے, اب دیکھو کب تک ہوتا ہے. اور یہ اکتوبر کا مہینہ اتنا کوئی لمبا چلا ہے, اتنا کوئی لمبا چلا ہے, مطلب یہ مہینہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا, یا تو پتہ نہیں مجھے لگ رہا ہے بس, یا تو پھر پتہ نہیں واقعی میں ایسا ہے. نہ سردیاں آنے کا نام لے رہی ہے, نہ اکتوبر ختم ہونے کا نام لے رہا ہے. خیر یہاں پر جو ہے نا شام کو پھر بھوک لگنے لگ گئی تھی, تو پھر تحسین آیا نا, تو تحسین نے جو ہے یہاں پر آن لائن بریانی منگوا لی تھی. بڑے مزے کی تھی بیف کی بریانی, ہم سب نے بڑا انجوائے کر کے کھایا. اچھا جی یہاں پر اس کے بعد پھر لائٹ چلے گئی تھی, وہ یہاں پہ وہ پتہ ہے بس مطلب 2 دن تک ایسے ہی کچھ روٹین چلتا رہا ہے. لائٹ چلے گئی, پھر چھت پر آ کر بیٹھ گئے, وہی پٹی اڑ رہی ہے. پھر یہاں پہ میں واک کرتی رہی ہوں کافی دیر تک, تحسین میں باتیں کر رہے تھے, اور ہمارے پاس بڑے ٹاپکس ہوتے ہیں. تو جتنے دن میں رہی نا امی کے گھر پر کافی اچھے سے ٹائم گزرا, پتہ ہی نہیں چلا وقت کیسے اور کب گزر گیا. ظاہر ہے اتنا کچھ تھا کرنے کو, باتیں کرنے کو, انجوائے کرنے کو. کبھی ہم باہر جا رہے ہیں, کبھی ہم کبھی کچھ اس طرح سے خیر چلتا رہا. اور یہاں پر لائٹ بھی گئی ہوئی تھی, اور میں دیکھ رہی تھی یار یہ امی کا کچن تھا یہ ابھی بند ہوا ہے, تو ابھی دیکھو اس کا بھی کیا ہوتا ہے. یہاں پر نا حسین رو رہا تھا, اس کی پتہ نہیں کیا کوئی ضد پنا چل رہا تھا, اس کی مما کو کوئی چیز نہیں دے رہی تھی, پتہ نہیں کس بات پہ رو رہا تھا. تو میں اس کو آواز دے رہی تھی اور یہ اور چیخے مار کے رو رہا تھا. یہ اس کا ایسے ہی چلتا رہتا ہے. زیادہ تر بچے جب سو کر اٹھتے ہیں نا تو اس طرح کے چڑچڑے ہو رہے ہوتے ہیں, اور یہ بھی سو کر اٹھا تھا, اور اس کو پتہ نہیں کیا نیند سر پہ سوار تھی کیا تھا, لیکن یہ سو کر اٹھا تھا اور یہ چڑچڑا ہو رہا تھا. اس کے بعد خیر پھر میں بھی جو ہے نا یہاں پر آ کر بیٹھ گئی تھی, میں چلو قرآن پاک کھول کر بیٹھ جاتے ہیں. تو امی نے تو مجھے کافی ٹائم پہلے ہی بول دیا تھا کہ سورہ مریم کی تلاوت کیا کرو, اس کو پڑھا کرو. اور پھر ابھی ڈاکٹر کے گئی نا ریسنٹلی, تو انہوں نے بھی یہی بولا کہ سورہ مریم کو آپ روزانہ پڑھا کر جتنا ہو سکے. تو میں نے کو یہ بولا کہ میں کافی ٹائم سے ہی پڑھ رہی ہوں اس کو. تو اور پھر سورہ انشقاق بھی مجھے کہا گیا تھا سورہ انشقاق پڑھو, کافی چیزوں میں ہیلپ ہوتی ہے ان سب چیزوں سے. اور یہ ہے کہ سورہ لقمان پڑھو, سورہ رحمان پڑھو, اور بھی بہت ساری سورہ یوسف پڑھی جاتی ہے. سورہ یوسف تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے. تو یہ ہے جتنا کوشش ہو سکے بندہ اتنا پڑھ لے. باقی پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹھہر کے مطلب تھوڑا سا آرام کر کے پھر تھوڑی دیر بعد یا کسی نماز کے بعد, ظاہر 5 وقت کی نماز ہوتی ہے نا, تو آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہو. یہ ہے. تو یہاں پر جو ہے نا پھر میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھ گئی تھی. تو انسان اپنا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنا کے رکھے نا, تو اس کے بہت سارے کام ایزیلی ہو جاتے ہیں. مجھے بہت سارے لوگ کامنٹس میں اس طرح سے بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ دعا کریں, وہ دعا کریں. تو بس یہی بولوں کہ آپ بھی وضو میں رہا کریں جتنا ہو سکے نا. آپ صبح اٹھتی کے ساتھ ہی, بھلے نماز کا ٹائم ہے یا نہیں ہے, آپ وضو بنا کے وضو میں ہی رہو, پاک صاف رہو. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ جو ہے نا نماز کو قائم رکھو.
قرآن پاک پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو. تو دعائیں بڑے کام آتی ہیں. مجھے میرے ماں باپ کی دعائیں لگی ہیں بہت ساری چیزوں میں کہ اچھا جو ہے نا ایک شوہر ملنا، اچھا سسرال ملنا، ایک اچھا لائف اسٹائل ملنا، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے. اپنی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں. زندگی میں پریشانیاں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، بس اللہ تعالیٰ پہ صبر رکھو، اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ رکھو، پورا اندھا اعتماد جس کو کہتے ہیں نا وہ کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ رکھو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے بہترین سے نوازے گا کہ آپ بھول جاؤ گے کہ آپ پہ کوئی برا وقت بھی آیا تھا، آپ کی زندگی میں کوئی برے لوگ بھی آئے تھے جس کی وجہ سے آپ کو برا وقت دیکھنے کو ملا تھا. ظاہر ہے کیونکہ برا وقت انسان کو برے لوگوں کی وجہ سے ہی دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے. تو خیر جو صبر شکر سے کام لیتے ہیں ان کی زندگی بھی آسان، زندگی بھی سکون میں، اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے بھی نوازتا ہے. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور باقی جو لوگ کسی کا سکون برباد کرتے ہیں یا کچھ بھی کسی کے لیے کوئی چال چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دی ہوئی نعمتیں بھی چھین لیتا ہے اور ان کو بہت ساری نعمتوں سے محروم بھی رکھتا ہے. جو لیکن انسان پھر بھی سدھرنے کا نام نہیں لے رہا ہوتا. جی تو یہاں پر نا پھر قرآن پاک پڑھنے کے بعد پھر ہم لوگ باہر چلے گئے تھے. ہمیں خود نہیں پتا تھا ہم کہاں جا رہے ہیں، بس امی پاپا ہمیں آؤٹنگ پہ لے گئے تھے، بھابھی میں تحسین. ڈبل شیڈڈ کیمرہ پھر میرا ہلکا مطلب اس کا. تو باجی تو جا چکی تھی اپنے گھر اور میں جا رہی تھی امی پاپا کے ساتھ آؤٹنگ پہ، مطلب باہر. تو تحسین نے کہا کہ مجھے تو بروسٹ کھانا ہے اور امی اور مجھے کھانی تھی فش، وہ بھی شہر کی. تو ہم لوگ ادھر ہی جا رہے تھے. پہلے تحسین کو بروسٹ دلایا اور یہاں پہ مطلب اس کا آرڈر لے لیا تھا، پارسل کروایا کیونکہ ہمیں بھی بہت تیز بھوک لگ رہی تھی، اس لیے ہمیں یہاں سے پھر جانا تھا شہر کی طرف اور وہاں پہ مچھلی کھانی تھی. تو خیر سب کی اپنی اپنی پسند اور اپنی اپنی چوائس پہ ہوتا ہے، کوئی مچھلی کھاتا ہے شوق سے، کوئی نہیں کھاتا. مجھے تو خیر بہت زیادہ پسند ہے. اچھا جی آپ لوگوں کو اگر میری آواز تھوڑی سی چینج لگ رہی ہے نا تو مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتائے گا، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری آواز بھی بہت زیادہ بدل چکی ہے میری چہرے کے ساتھ ساتھ. پتہ نہیں کیا، کافی لوگ مجھے اس طرح کے بھی کامنٹس کر رہے تھے کہ میری آواز بھی بہت زیادہ بھاری ہو گئی تھی، امبر یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. مطلب کافی لوگ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے، کہ بہت سارے لوگوں کی سوائلنگ ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا آواز چینج ہو جاتی ہے، بہت بہت کچھ ہوتا ہے. ظاہر سب کے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں پر فش بھی آ چکی ہے. تو سب نے اپنی الگ الگ فش منگوائی تھی اور ہم سب نے مل کر کھائی، بڑا مزہ آیا. اچھا جی آج کا ویڈیو کیسا لگا مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لو، بیل آئکن بھی دبا دینا. جیسے نیکسٹ ویڈیو آتی ہے تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن بھی مل جائے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا، کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آج کا ویڈیو کیسا لگا. پھر ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ، خدا حافظ، بائے بائے.